بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1962 کے آئین کے اسلامی دفعات 1962 کے آئین کی اسلامی دفعات مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ 1962 کے آئین میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اقرار کیا گیا اور یہ تسلیم کیا کہ پاکستان کے عوام قرآن و سنت کی روشنی میں حاکمیت کے اختیارات کو ایک مقدس امانت سمجھ کر استعمال کریں گے۔ نمبر 2، ملک کا نام۔ 1962 کے دستور میں پہلے مملکت کا نام جمہوریہ پاکستان رکھا گیا اور بعد میں عوام کے مطالبے سے مجبور ہو کر اس میں ترمیم کر کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کر دیا گیا۔ صدر کا مسلمان ہونا۔ 1962 کے آئین میں صدر مملکت کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا۔ نمبر 4، اسلامی اقدار کا فروغ۔ دستور کے افتتاحیہ میں وضاحت کر دی گئی کہ اسلام کا نظام عوام کے منتخب نمائندے جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور سماجی انصاف کے اسلامی اصولوں کے مطابق چلائیں گے۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل۔ پاکستان کے لوگوں کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بسر کر سکے۔ اسلامی قانون کا نفاذ۔ 1962 کے آئین میں کہا گیا کہ آئندہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہو، نیز پہلے سے موجود قوانین کو بتدریج قرآن و سنت کے مطابق ڈالا جائے گا۔ قرآن و اسلامیات کی لازمی تعلیم۔ رہنمائی اصولوں میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت قرآن و اسلامیات کی لازمی تعلیم کے لیے مناسب اقدامات کرے گی اور مسلمانوں میں اسلامی اخلاق کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے۔ فلاحی ریاست۔ اس آئین میں حکومت کو ہدایات دی گئی کہ وہ ملک سے جہالت کا خاتمہ کرے، مزدوروں کے کام کے اوقات کار کو بہتر بنائے، عصمت پروشی، جوا اور شراب کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے۔ اسلامی ممالک سے دوستانہ تعلقات۔ آئین میں حکومت پاکستان کو اسلامی ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنے کو کہا گیا۔ زکوٰۃ اور اوقاف نظام۔ اس آئین کے تحت زکوٰۃ اور اوقاف کے الگ الگ محکمے تشکیل دیے جائیں گے۔ محکمہ زکوٰۃ کا عملہ زکوٰۃ وصول کر کے اسے ملک و عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرے گی۔ سود کا خاتمہ۔ اس آئین کے روح سے یہ طے پایا گیا کہ ہر سطح پر سودی کاروبار کو ختم کر کے اسلامی قوانین اور اصول و ضوابط مرتب کیے جائیں گے۔ غلطیوں سے پاک قرآن مجید کی اشاعت۔ اس آئین میں یہ بھی تحریر کیا گیا کہ غلطیوں سے پاک قرآن کریم کی اشاعت حکومت کی ذمہ داری ہوگی تاکہ کسی قسم کا ابہام پیدا نہ ہو۔ عدلیہ کی آزادی۔ 1962 کے آئین میں اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ حکومت عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنائے گی تاکہ لوگوں کا قانون کے مطابق انصاف فراہم کیا جائے۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی۔ 1962 کے آئین میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ حکومت پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے بھرپور اقدامات کرے گی۔ غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ۔ اس آئین میں اس بات کی ضمانت دی گئی کہ غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ دیا جائے گا، انہیں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی، ان کی عبادت گاہوں کا احترام کیا جائے گا اور انہیں پاکستان کے مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ اسلامی مشاورتی کونسل۔ آئین کے تحت صدر پاکستان کو 5 سے 12 ارکان پر مشتمل اسلامی مشاورتی کونسل کی تشکیل کا کام سپرد کیا گیا۔ ان ارکان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اسلام کو اچھی طرح سمجھتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سیاسی، معاشی، قانونی اور انتظامی مسائل سے بھی واقفیت رکھتے ہو۔ کونسل کو یہ فرض سونپا گیا کہ وہ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو ایسی تجاویز پیش کرے جن سے مسلمان اپنی زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں ڈال سکے۔ ادارہ تحقیقات اسلامی۔ آئین کے تحت ادارہ تحقیقات اسلامی کا قیام عمل میں آیا تاکہ وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جدید مسائل کا حل پیش کرنے کے لیے تحقیقی کام کرے۔ 1962 کے آئین کے منسوخی اور مارشل لاء کا نفاذ۔ جنرل ایوب خان کے خلاف زبردست عوامی تحریک شروع ہو گئی۔ ملگیر ہنگاموں کے پیش نظر 25 مارچ 1969 کو صدر ایوب خان نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا اور بری فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان نے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے عنان حکومت سنبھالی۔ 1962 کا آئین منسوخ کر دیا گیا، مرکزی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی۔ جنرل یحییٰ خان نے اعلان کیا کہ فوج سیاسی عزائم نہیں رکھتی اور جلد از جلد بالغ رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات کرا کر اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو منتقل کر دے گی۔ 1973 کے آئین کے اسلامی دفعات۔ 1973 کے آئین کے اسلامی دفعات درج ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، ملک کا نام
دونوں سابقہ دساتیر کی طرح 1973 کے آئین میں بھی ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ سرکاری مذہب اسلام کو قرار دیا گیا۔ اسلام کو پاکستان کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا۔ اس دستور کے تحت صدر اور وزیر اعظم دونوں کو مسلمان ہونے کی شرط رکھی گئی۔ 1956 اور 62 کے دساتیر میں صرف صدر کا مسلمان ہونا ضروری تھا۔ اسلامی قوانین کا نفاذ۔ ملک میں قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا اور اسلامی قوانین کے مطابق قانون بنائے جائیں گے۔ قرآن و سنت کی پیروی۔ پاکستان کے مسلمانوں کو موقع فراہم کیا جائے گا کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق اسلام کے سانچے میں ڈال سکے۔ مسلمان کی تعریف۔ 1973 کے دستور میں پہلی مرتبہ مسلمان کی تعریف بڑی وضاحت کے ساتھ کی گئی، جس کے روح سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، آخرت اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی لازمی ہے۔ قرآن اور اسلامیات کی تعلیم۔ 1973 کے آئین کے مطابق ملک میں قرآن مجید اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا۔ اسلامی معاشرے کا قیام۔ دستور کے ابتدائیہ میں عہد کیا گیا کہ پاکستان کے عوام کو خواہشات کے مطابق جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اصول پر مبنی نظام حکومت قائم کیا جائے گا۔ اسلامی اقدار کا تحفظ۔ 1973 میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ حکومت ملک سے جہالت کے خاتمے کی کوشش کرے گی، مزدوروں کے کام کرنے کے اوقات کو بہتر بنائیں گے اور پاکستان کے ہر شہری کو بنیادی ضرورتی اور طبی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ قرآن پاک کی غلطیوں سے پاک اشاعت۔ 1973 کے آئین کے مطابق حکومت پاکستان قرآن پاک کی غلطیوں سے پاک صحیح اشاعت کا نظام کرے گی۔ عربی زبان کی تعلیم۔ 1973 کے آئین کے مطابق حکومت ملک میں عربی زبان کے فروغ کے لیے مناسب سہولتیں فراہم کرے گی۔ سود کا خاتمہ۔ 1973 کے دستور کے تحت ملک کے معاشی نظام کو سود کی لعنت سے پاک کرنے کے لیے بتدریج اقدامات کیے جائیں گے۔ زکوٰۃ اور اوقاف کا نظام۔ 1973 کے دستور میں زکوٰۃ، اوقاف اور مساجد کے نظام کو مناسب انداز میں چلانے کا وعدہ کیا گیا۔ اسلامی ممالک سے خوشگوار تعلقات۔ 1973 کے آئین کے مطابق حکومت پاکستان اسلامی ممالک کے ساتھ دوستانہ اور خوشگوار تعلقات قائم کرے گی۔ اقلیتوں کے حقوق۔ 1973 کے آئین کے روح سے تمام اقلیتوں کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ ان کے حقوق اور مفاد کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ نظریہ پاکستان کا تحفظ۔ 1973 کے آئین میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، اسپیکر اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر، سینٹ کے چیئرمین، صوبائی گورنروں، وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اپنے عہدے کا خلف اٹھاتے وقت اس بات کا اقرار کرے کہ وہ نظریہ پاکستان کے وفادار ہوں گے۔ خلائی ریاست کا قیام۔ 1973 کے آئین میں اس بات کی ضمانت دی گئی کہ ملک سے بیماری، جہالت، بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے گا۔ پسماندہ علاقوں کے لیے ترقی کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔ شہریوں کو بنیادی ضروریات، روٹی، کپڑا، مکان اور صحت کی سہولتیں فراہم کی جائے گی۔ قرارداد مقاصد آئین کا مستقل حصہ۔ 1985 میں صدر جنرل ضیاء الحق نے 1973 کے آئین میں ترمیم کر کے قرارداد مقاصد کو آئین کا مستقل حصہ بنا دیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل۔ 1973 کے آئین کے تحت صدر مملکت 8 سے 15 ارکان پر مشتمل ایک اسلامی مشاورتی کونسل قائم کرے گا۔ یہ کونسل صدر، مرکز اور صوبائی اسمبلیوں کو کسی بھی بل کے متعلق مشورہ دے گی کہ آیا وہ بل اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ 1973 کے آئین کی اہمیت۔ 1973 کا آئین پاکستان کا پہلا دستور ہے جس پر قومی اسمبلی کے تمام ارکان نے دستخط کیے اور جسے ملک کے تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر منظور کیا۔ اس دستور میں دونوں سابقہ دساتیر کے مقابلے میں اسلامی رنگ زیادہ نمایاں ہے۔ اس کے تحت اسلام پاکستان کا سرکاری مذہب ہوگا۔ اس میں پہلی مرتبہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہ رکھنے والوں کو خارج الاسلام قرار دیا گیا، یعنی جو شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی الزمان نہیں مانتا وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ سود کو بتدریج ختم کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ قرآن کی صحیح اشاعت، عربی زبان کی تدریس کے لیے حکومت ہر ممکن اقدامات کرے گی اور قرآن و سنت پر مبنی اسلامی معاشرے کا قیام حکومت کا فرض ہوگا۔ الغرض یہ آئین اپنی نوعیت کے لحاظ سے اسلامی ہے۔ اس کی تکمیل پر پاکستان کے عوام نے خدا کا شکر ادا کیا۔ 1973 کے آئین کی معطلی۔
1977 میں ملک میں دوسرا عام انتخاب کا انعقاد ہوا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی۔ اپوزیشن کی طرف سے وسیع پیمانے پر دھاندلی کے الزامات لگائے گئے اور دوبارہ انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا گیا، جس کی وجہ سے حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں 1973 کے آئین کو معطل کر کے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔